آج معین وٹو صاحب ہیں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل. انہوں نے ایک بہت بڑی کنفیوژن دور کر دی ہے ہم دونوں کی بھی, سننے والوں کی بھی, اور کئی صحافیوں کی. اچھا, سب سے پہلے نہریں 6 نہیں ہیں, 5 ہیں, اور وہ 5 کی 5 نہریں سندھ میں نہیں ہیں. پنجاب میں ہیں 2, ایک بلوچستان میں, اور سندھ میں 2 نہریں ہیں صرف. کے پی کے کی کوئی نہر نہیں, وہ سارا اپ سٹریم میں اوپر. یہ چشمہ لنک کینال کون سی وہ یار تھلے آ جاتے, یوں تو غازی پور تھا بھی پھر ادھر سے آتی ہے. ایسے نہ کرو نا, اس میں نہیں ہے نا سر, اس میں نہیں ہے. او میرے پیارے, بس اگر ان کو وزراء کے بیان پہ چلنا ہے یار وزیر برائے آبی وسائل, یار اس کا ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, وزیر برائے آبی وسائل نے انہوں نے بیان دیا, اچھے آدمی ہیں وٹو صاحب, سارے وٹو اچھے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جس بات پہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے سر, کہ اس وقت جو سندھ کی صورتحال ہے اس سے آپ آگاہ ہیں. نہیں وہ تو خیر اب وہ مسئلہ حل ہو گیا نا سر کیسے حل ہوا؟ رانا ثناء اللہ صاحب اور شرجیل میمن صاحب کا مسلسل دوسرے دفعہ رابطہ ہو گیا 2 دن میں. رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں نہیں ہے, اچھا. شرجیل میمن وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, نہیں ہے, ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تو نہیں ہے نا. وہ یعنی کہ رکن اسمبلی ہیں, ٹھیک صوبائی, ہاں نہیں, اور اس کے علاوہ وہ یعنی کہ صوبائی کابینہ کے بھی رکن ہیں, کافی طاقتور بھی ہیں, ترجمان بھی ہیں. تو وہ تو ہو گیا. آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر ہوتے ہیں کھیل داس کوہستانی صاحب, کھیل داس کوہستانی صاحب, ٹھیک ہے سر, وہ ہماری اقلیتی برادری سے بھی تعلق رکھتے ہیں. وہ چند روز قبل ٹھٹھا گئے, پرسوں وہاں انہوں نے خطاب فرمایا اور انہوں نے کہا کہ ہم سندھیوں کو خواہ بھڑکایا جا رہا ہے وفاقی حکومت کے خلاف, ہمارا پانی تو در حقیقت بھارت چوری کر رہا ہے, ہمیں تو بھارت کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے. جب وہ وہاں سے تقریر کر کے نکلے تو ان پر پتھروں اور رنڈوں کی بارش ہوئی, ٹماٹر بھی مارے جو قابل مذمت, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ جو ہے جماعت کا پریزیڈنٹ, ان پہ مقدمہ بھی درج کر کے شاید انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. میں ہرگز کوہستانی صاحب پر پھینکے گئے ٹماٹر اور اس کی حمایت نہیں کر رہا ہوں, اس کو سراہ نہیں رہا ہوں. میں صرف یہ رپورٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جذبات کا یہ عالم ہے. اس وقت سکھر میں جو دھرنا جاری ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ جو ہیں وہ جانے سے کترا رہے ہیں, اور پیرلل اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر جلسہ کرنا پڑ رہا ہے. پر پھر بھی عوام جو ہے ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ دیکھو سیاست میں حقائق سے پرسیپشن کہ لوگوں کا تاثر کیا ہے. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے یہ نام نہاد آئینی عہدے لینے کی خاطر اس بات پہ ایگری کر دیا کہ ہاں جی نئی نہریں بنیں گی, ہاں, اور وہ سو کالڈ 8 فروری یا پتہ نہیں کیا وہ منٹ ہوئے, اور ان منٹ کو اپروو کر دیا جناب آصف علی زرداری صاحب. آصف زرداری صاحب کی ایک بریفنگ بھی ہوئی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کے پاس تو آئینی اعتبار سے یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی منصوبے کی منظوری دے سکے. بالکل ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان آئین کی کون سی شک کے تحت وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی آئی اپروو ہے, نہیں ہو گئی بات. اس کے بعد ان کا جو بیان, اب وہ بریفنگ ہوئی, اس میں انہیں کیا کہا گیا اور آصف صاحب نے کیا کہا, ہم تو اس کے بارے میں بے خبر ہیں نا. وہ تو دعوے ہی آ رہے ہیں نا, کوئی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس کے منٹ ہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہ اس کے منٹس نہیں ہیں. لیکن ہمارے سامنے جو پبلکلی بات آئی ہے, جس کو سب سے پہلے میں نے خبر نشر میں نے تمہیں کہا تھا تم کیا بات کر رہے ہو,
میں نے کہا آج تو ایک نیا قضیہ کھڑا ہو گیا کہ جب جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنے آئے تھے پریزیڈنٹ تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہروں کا قضیہ جو ہے، میں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، یہ پاکستان کھپے کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ زرداری صاحب نے اپنے منہ سے کہا یہ بات، بلاول صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ لوگوں کا پرسپشن کیوں پھر اس کے خلاف ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دیکھو 4 اپریل کو جو وہ تقریر کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری، کل ان بھی کی بڑی پرسوں بھی، تقریر، 18 کو ان بھی کی طویل تقریر تھی، بار بار وہاں پہ لوگ وہ ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ نہروں کی طرف آئیں۔ بہت کم ہوا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جب خطاب کر رہے ہوں تو ان کے درمیان ہیگلنگ نہیں ہوتی۔ اس دن ہوئی۔ اس دن ہوئی، انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کیا سننا چاہتے ہیں، لیکن اگر میں وہ کہوں گا تو پھر آپ لوگ سن کے چلے جائیں گے۔ بھی سن کے چلے جائیں گے۔ انہیں حیدرآباد میں بھی جلسہ کرنا پڑا، 18 کو کیا انہوں نے۔ وہاں پہ بھی انہوں نے سخت تقریر کی۔ اب دیکھو پیپلز پارٹی اس وقت ایک بڑی مشکل میں ہے۔ میرا سوال یہ کہ کیوں ہے بابا یہ پرسپشن کیوں بنا ہے؟ آپ کو پتہ 4 دن سے سندھ بند ہے، دونوں روڈز ہیں، انڈس ہائی وے، سپر ہائی وے، دونوں بلاک ہیں۔ میں نے تو نہیں کیا نا۔ دیر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سیل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات آپ کو یہ بات ماننی چاہیے نا کہ اس دفعہ جتنی بارش ایکسپیکٹڈ تھی اور فصل کی بیجائی کے لیے جتنا پانی درکار تھا وہ میسر نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ ابھی بھی بارشیں ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں 27% کا شارٹ فال ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی نا بات؟ اس دوران اگر یہ بات آ جائے اور ساتھ ہی یہ بات آ جائے کہ ہم مسلسل اس طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پر کہ پانی کا کمیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، آخری منٹ ہے، اس کو وائنڈ اپ کرنا پڑے گا، پوائنٹ پہ آ جائیں۔ اب اس میں اگر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ یوں محسوس ہو کہ آلریڈی ان کی زبان ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ سندھ میں سکڑ گئی ہے کہ جی سندھ تک محدود ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے تو وہ یہ تھوڑی وہ یہ نہیں محسوس کرنا چاہیں گے کہ وہ پنجاب میں کے پی میں، وہ تو چاہیں گے کہ وہ پنجاب اور کے کیا پی کے بھی ایسا بات کرے کریں۔ زرداری صاحب کے لوگ، سندھ کے لوگ زرداری صاحب کی، بلاول صاحب کی بات پہ یقین کرتے ہیں؟ لوگوں کا یقین ان نہیں کی رہا۔ بات پہ یقین رانا ثناء اللہ اور شرجیل میمن کی ایک دوسرے سے ٹیلی فون کی گفتگو میں نہیں ہو۔ کیا کریں؟ سیدھا سادہ طریقہ ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جائیں، جا کے آصف علی زرداری سے ملاقات کریں، باقاعدہ اس کے ویژولز بنے، اس میں بلاول بھی بیٹھے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد شہباز صاحب کہیں کہ یہ نہری قضیہ ایسے ہی ہے، ابھی تو فی الحال ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ آج جیسے یہ ڈان میں خبر ہے کہ حکومت سندھ نے خود اپنے طور پر ایک وفد بھجوایا تھا ایکسپرٹس کا، ماہرین کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چولستان کی جو نہر ہے اس پہ کنسٹرکشن کا کام روک دیا گیا ہے۔ یہ آج ڈان میں خبر چھپی ہوئی ہے ٹھیک ہے، ٹھیک کہ ہے۔ جو حکومتی وفد کیا تو تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی آج حکومت اگر کا، ریسکیو مراد علی کرنا، شاہ صاحب کا بیچا ہوا، آج اگر بھیجا ریسکیو ہوا۔ کرنا ہے پیپلز پارٹی کو، زرداری صاحب کو، تو شہباز شریف کو جانا پڑے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ چلیں جی۔ اور پھر ان کو تقریر کر کے یہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ صاحب یہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی عزت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ وہی بحال کر سکتے ہیں۔ 100%